وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، مچھ واقعے کی پرزور مذمت، ملزمان کو سزا دلوانے کے عزم کا اعادہ۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شریک۔ ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی زیر غور۔ پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے۔ اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے۔ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ There is no such thing. We want to stay out of it and we are out of it. So that should be good enough. کسی سے بیک ڈور رابطہ نہیں، پاک فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے، دیانتداری سے الیکشن کرائے، کسی کو شک ہے تو اداروں کو اپروچ کرے۔ آرمی چیف رواں ہفتے کوئٹہ جائیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار۔ مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو کا اشارہ، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مولانا کے پنڈی آنے کی وجہ نظر نہیں آتی، اگر آئے تو انہیں چائے پانی پلائیں گے۔ فوج کے خلاف بولنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ پاک فوج کا مورال ہائی، اپنا کام کر رہی ہے، میجر جنرل بابر افتخار۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ فیک این جی اوز کے ذریعے یو این اور یو این ایچ آر سی میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا، 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ٹیررزم، اکانومی، ڈپلومیٹک، فومنٹنگ کیوس، کشمیر اور سوشل ایشو۔ ڈس انفو لیب کے ذریعے بھارت کا چہرہ بے نقاب، کئی شواہد سامنے آئے۔ جھوٹے پروپیگنڈا میں فیک میڈیا گروپس، جعلی این جی اوز شامل تھیں۔ جعلی نیٹ ورک کو شری واستو گروپ چلا رہا تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا۔ بھارت نے 2 دہائیوں میں اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا، پاک فوج نے ہمیشہ بھرپور جواب دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ الحمدللہ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں۔ 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی۔ گزشتہ 10 سال پاکستان کے لیے چیلنجز سے بھرپور، اداروں، پاک فوج اور عوام نے مل کر چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہتر، دہشت گردی کا کوئی بھی منظم ڈھانچہ پاکستان میں موجود نہیں۔ خود کش حملوں میں 97%، کراچی میں دہشت گرد واقعات میں 95% کمی، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں 98% کم ہو گئیں۔ شہر قائد کا کرائم انڈیکس 6 نمبر پر تھا، اب 103 پر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ۔ بھارتی شرانگیزیاں اور ڈس انفو لیب کے انکشافات، مراد سعید نے پارلیمنٹ میں بحث کی ضرورت اجاگر کر دی۔ وفاقی وزیر کے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو خطوط، خصوصی اجلاس بلوانے اور معاملے پر تفصیلی بحث کی استدعا۔ تبدیلی والے منافق، ہر وعدہ دھوکہ نکلا۔ عوام جانتے ہیں یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ نئے پاکستان میں جینا مہنگا، عوام کا خون سستا ہے۔
عمران خان نے سانحہ مچ کے متاثرین کو بلیک میلر قرار دیا. ہم کٹ پتلی سلیکٹڈ راج ختم کر کے عوامی راج قائم کریں گے. بلاول بھٹو کا مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب. صوبوں کے حقوق چھیننے کی سازشیں، ملکی معیشت تباہ. عوام کا سیلاب ناجائز حکمرانوں کو بہا کر لے جائے گا. فورن فنڈنگ کیس کا تعاقب کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی گرج برس. 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ اور 21 جنوری کو کراچی میں ملین مارچ کا پلان. پشاور بی آر ٹی میں ریکارڈ کرپشن ہوئی. اپوزیشن سے احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے. رہنما نون لیگ امیر مقام کا خطاب. نواز شریف کو کرپشن اور منی لانڈرنگ پر ہی نکالا گیا. اقامے پر چھٹی کرانے کا بیانیہ جھوٹ کا پلندہ. سابق وزیر اعظم نے پارلیمان اور قوم سے تواتر کے ساتھ جھوٹ بولا. جائیدادوں اور اثاثوں سے متعلق غلط بیانی کی گئی. ماضی میں گزارا ہو جاتا تھا مگر اب جھوٹ پکڑا جاتا ہے. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے 2 طریقہ کار پر کام چل رہا ہے. شہزاد اکبر. ہمارا وقت گزر گیا. اب عمران خان اور شہزاد اکبر کے اشتہاری ہونے کی باری ہے. ضمنی انتخابات، عمران خان کی پالیسیز کے خلاف ریفرینڈم. نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. احسن اقبال. راست پروگرام کا اجرا ڈیجیٹل پاکستان کی جانب بہت بڑا قدم. غربت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 5 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. کم ٹیکس وصولی کے باعث ملکی تعمیر و ترقی پر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. سینیٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا معاملہ. سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت. جے یو آئی نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کر دی. وفاق کی طرف سے تحریری گزارشات جمع. سندھ حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت. سینیٹر رضا ربانی کی فریق بننے کی استدعا منظور. بھارت میں بھی سینیٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوتے ہیں. صدارتی ریفرنس قابل سماعت ہے. اٹارنی جنرل. اسامہ ستی قتل کی جوڈیشل انکوائری مکمل. 5 ATS اہلکار ذمہ دار قرار. دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ چلانے کی سفارش. متعلقہ ایس پی اور ڈی ایس پی نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. دونوں افسران کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع. مہنگائی میں پسے عوام کے لیے بری خبر. یوٹیلیٹی سٹورز پر کوکنگ آئل 27، گھی کی قیمت میں 22 روپے فی کلو تک اضافہ. نیپرا نے بھی بجلی 1 روپیہ 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. صارفین پر 8 ارب 40 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا. بجلی بریک ڈاؤن کے بعد لوڈ شیڈنگ کا سامنا. شارٹ فال 3000 میگا واٹ تک پہنچ گیا. لاہور کا صنعتی سیکٹر تاحال بجلی سے محروم. نیپرا نے بجلی کے بلیک ڈاؤن کا نوٹس لے لیا. انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ. مستقبل میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات بھی پیش کی جائیں گی. ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز. 2,85,000 فرنٹ لائن ورکرز ان ایکشن. 4 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے اور وٹامن اے کی خوراک دی جائے گی. کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد. میں یہاں پہ بالکل بھی اس چیز کے لیے نہیں آیا کہ کوئی ایکسکیوزز دوں، بٹ اٹ از امپورٹنٹ کہ جو کرکٹنگ فیکٹس ہیں، جو دنیا کی کرکٹ میں اس ٹائم پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو آن ٹور چیزیں تھیں، پرفارمنسز ہماری جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہیں، اس کے جو فیکٹس ہیں اس پہ بات کروں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.